بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اگر آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ لکھیں گے ہیش ٹیگ کے ساتھ یا ویسے GNTV HD24 یعنی 24، تو ہمارا چینل نکل آئے گا۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، آج میں جو واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ لاہور علاقہ تھانہ ساندہ ایک تھانے کا نام ہے لاہور، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ سگے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور پھر اسی چچا کی بیوی یعنی جو اس کی چچی تھی اس کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ یہ واقعہ کس طرح ہوا یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ خون سفید ہو گیا جس کو کہتے ہیں، یہ بات اب عام سی ہو چکی ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں اس طرح ہو رہے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ چچا کا نام ہے مشتاق۔ مشتاق سبزی کا کام کرتا ہے اور صبح اٹھتا ہے اپنی سبزی لاتا ہے، پھر اس کو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کچھ ایسی سبزیاں آتی ہیں گاجر مولی اس طرح، ان کو دھونا بھی پڑتا ہے، تو پھر ان کو دھو شو کے وہ تیار کر کے بیچارہ لگاتا ہے۔ تو جو بھتیجا ہے، بھتیجے نے اپنے ایک دوست کو بلایا ہوا ہے اپنے پاس، اس کو سلایا، اس کا سارا کھانا مانا اس کو کھلایا، اس کو صبح اس نے یعنی تیاری کی ہوئی تھی، انہوں نے ایک اپنا پسل وغیرہ انہوں نے لے لیا کہ ہم نے صبح اس بندے کو مارنا ہے۔ کیوں مارنا ہے یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، وہ نوجوان لڑکا تقریباً کوئی 18-20 سال عمر ہے، وہ کہتا ہے جی مشتاق کا بھتیجا، میں نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو لڑکا ہے مشتاق کا بھتیجا، یہ حالانکہ اپنی چچی سے آدھی عمر کا لڑکا ہے، چچی کی عمر 39 یا 40 سال ہے۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو میرا خیال شاید یہ پیدا ہوا ہوگا یا پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا، تو اس نے اپنی چچی کے اوپر کوئی غلط نظر رکھ لی۔ لڑکا بتاتا ہے کہ میں نے اپنی چچی کو پھنسانے کے لیے میں نے اس کو 2-3 بار کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میرے سے دوستی کر لیں۔ اندازہ کریں جی وقت آ گیا۔ چچی نے انکار کیا، کوئی ٹال مٹول کیا، کوئی مہینہ 2 مہینے، بالآخر میں ناظرین آپ کو بتا دوں وہ مان گئی۔ عورت ہے۔ میں نے اس کے اوپر بڑی سرچ کی ہے، سوچ بچار کی ہے۔ عورت مغرب کے معاشرے کی ہو، ایشیا کی ہو، کسی معاشرے کی بھی ہو، وہ سب سے پہلے عورت ہے۔ جب اس کو کوئی بھی اس طرح اپروچ کرتا ہے، کہتا ہے، کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو وہ بالآخر مان ہی جاتی ہے، بے شک وہ تھوڑی بہت نہ نکر۔ ایسی بے جوڑ سی شادیاں، بے جوڑ سے پیار، بے جوڑ سے جوڑے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس کا بعد میں لوگ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ شاید یہ شادی یا یہ کیسے آپس میں ان کا پیار محبت بن گیا، تو اس طرح ہوتا ہے۔ پھر باقی پیسہ ویسا یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جو معاملات بنتے ہیں وہ اسی طرح ایک دوسرے کو فورس کرنے کے اوپر۔ ناظرین، 4 بچوں کی ماں ہے یہ خاتون، اور اس نے اپنے شوہر کو یعنی قتل کروانے میں اس کا رول بھی ہے۔ اس نے اس لڑکے کو کہا، مشتاق کے بھتیجے کو، اپنے شوہر کے بھتیجے کو، کہ میرے شوہر کو مار دو ورنہ یہ تجھے مار دے گا۔ لڑکا کہتا ہے کہ جب میرے وہ میسیجز جاتے تھے، وہ گندے مندے میسیجز اپنی چچی کو موبائل کے اوپر، تو وہ میرے چچا نے دیکھ لیے۔ جب اس نے دیکھ لیے تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو مار دینا ہے۔ اس نے کوئی تھپڑ شپڑ بھی مارے، گالیاں شالیاں بھی دیں۔ میں پھر وہ رک بھی گیا کام میں، غلط جو چچی کے ساتھ کرتا تھا وہ اس سے رک بھی گیا۔ یعنی چچی اور بھتیجے کے آپس میں ناجائز تعلقات ہیں، 2-4-6 مہینے سے چل رہے ہیں۔ جس طرح چچے نے وہ مارنے کی یہ دھمکی شمکی لگائی اور پھر کہا کہ میں آپ کو مار دوں گا، اور اس طرح پھر لڑکے نے پروگرام بنایا کہ میں ہی مار دیتا ہوں چچا کو، اور چچی نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اس کو مروا دو گے یا مار دو گے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا پیار محبت جاری رکھیں گے۔ شادی وادی کا حالانکہ وہ لڑکا کہتا جی مجھے کوئی ایسا اس نے نہیں کہا کہ میں شادی کر لوں گی آپ سے، لیکن وہ کھیب کھیک بن گئی، وہی کوئی اور
اس کا مشتاق کا لڑکا تھا، اس کی اور وہ باپ بیٹا یا مطلب اس طرح اس لڑکے کے ساتھ ان کا ایک کلیش بن گیا، اور اس کلیش کی وجہ سے معاملہ بڑھتا گیا، اور اس نے اپنے ایک دوست کو تھوڑا سا لالچ والچ دے کے اپنے گھر میں سلایا اور تیار کیا کہ آپ موٹر سائیکل چلائیں گے اور میں فائر ماروں گا۔ جب یہ دونوں اپنے گھر سے نکلتے ہیں صبح صبح، تو چچا کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تقریباً کوئی 5-6 چکر لگائے، اور چھٹے اور آخری چکر میں یعنی چچا ہمیں گلی میں ملا، اپنی سبزی وہ ریڑی شیڑی کا بندوبست کر رہا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ مل گیا ہے تو میں نے پہلا ہی فائر کیا، اور اس کے بڑے ٹھکانے پہ کوئی سر میں لگا، اور وہ بیچارہ موقع پہ ڈھیر ہو گیا۔ پولیس جاتی ہے وہاں پر، دیکھتی ہے اندھا قتل ہے، کال آتی ہے 15 پر، وہ جا کے اٹھاتے ہیں، جناب سینئر پولیس افیسر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے بنا، کون مار گیا۔ تو پولیس ہماری بڑی، پنجاب پولیس بڑی سیانی ہے۔ پنجاب پولیس اگر کوئی کام کرنا چاہے تو یہ کر لیتی ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو پھر ان سے کوئی بھی شخص کروا نہیں سکتا۔ تو ویسا ہی ناظرین، انہوں نے اس معاملے کو دیکھا، جانچا، خاتون کا نمبر لیا اور اس کو دیکھا کہ اس کو کالز کس کی آ رہی ہیں۔ جب دیکھا کہ جو مقتول کی بیوی ہے مشتاق کی، اس کے ساتھ اس کے بھتیجے کے کالز آتی جاتی ہیں، تو کیوں آتی جاتی ہیں، اس کو جب انہوں نے جانچ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جناب یہ اس عورت میں کوئی معاملہ ہے۔ تو اس کو جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو اس کے بھتیجے کو پکڑ لیا، اور بھتیجے کو پکڑ کر وہ تھانے میں لائے۔ تو جب معاملہ پوچھا تو وہ مان گئے کہ جی میں نے قتل کیا ہے، میں نے تو کہا تھا کہ شاید میں پھنسوں گا ہی نہیں، تو میرا دوست تھا ساتھ، اس نے موٹر سائیکل چلائی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں واقعات میرے معاشرے کے، جس کے اوپر مطلب سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے رشتوں کو کس طرح ہم نے نبھانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پردے کا بتایا، حدود بتائیں، یہ معاملات بتائے، تربیت، تعلیم، علم، نماز، دیگر چیزیں، یہ ساری چیزیں جب ہم سیکھیں گے، سکھائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اپنے بچوں کو رشتوں کا تقدس بتائیں گے، تو پھر ہمارے گھروں میں یہ سکون ہوگا، اور یہ مطلب معاملات درست طریقے سے چلیں گے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی معیوب بات بھی ہے کہ چچی اور بھتیجے کے آپس میں ناجائز تعلقات، سگے چچا کا گھر پہلے اس نے خراب کیا، اور پھر وہ اس کی جان بھی لے گیا بھتیجا۔ اور یہ ہے صورتحال کہ جس کے اوپر انسان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ ہم ایسی باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے کرائم، ایسے واقعات، ایسے معاملات کو لوگوں کے سامنے اس لیے لاتے ہیں کہ لوگوں کو ایسے واقعات سے سبق ملے، پتہ چلے۔ یہ لڑکا رکشہ چلاتا تھا، کنوارا تھا، ابھی کوئی چیز نہیں تھی، تو مجھے بتایا کہ رکشے والے کی کتنی آمدن ہوگی، کیا وہ چچی کو لالچ دیتا ہوگا، کیا وہ چچی اس کو دیتی ہوگی، سبزی والے کی بیوی ہے۔ لیکن رشتوں کا تقدس جب انسان بھول جائے تو پھر ایسے معاملات رونما ہوتے ہیں۔ قمر یوسف تھا یہ نوجوان کا نام، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مشتاق کا سگا بھتیجا تھا، جس نے اپنے ہی چچا کو قتل کیا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔